السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، ہندوستان میں سید ابوالعلا مودودی سے قبل علماء و ائمہ میں اور اہل علم کے اندر خلافت کو بادشاہت کے نام سے معنون کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. لیکن سید ابوالعلا مودودی صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس کتاب کی تصنیف کے بعد پورے ملک میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا. ایک طبقہ تو وہی تھا جو ان کو ماننے والا تھا، جو جماعت اسلامی سے متعلق تھا، تحریکی فکر کے حاملین کا طبقہ. لیکن عام طور سے عام مسلمان جو ہے ان اصطلاحات سے، ان ٹرم سے ناواقف تھا. یہ پہلی بار ہندوستان میں خلافت سے ملوکیت کی طرف پیش قدمی کے جذبات اور نظریات جو ہیں سامنے آئے. مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یہ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اقتدار آنے کا مطلب یہ تھا کہ خلافت کا ملوکیت کی طرف یا بادشاہت کی طرف ایک عبوری مرحلہ تھا. یعنی اقتدار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عہد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا ملوکیت یعنی بادشاہت کی جانب ایک عبوری مرحلہ تھا. اور جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا اور ولی عہدی یزید کی ہو گئی یا ان کی حکومت قائم ہو گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ اب بادشاہت سے سابقہ درپیش ہونے والا ہے. اسی لیے جب یزید کی ولی عہدی کی بیعت ہو گئی اور تمام صحابہ کرام نے بلا اختلاف یزید کو ولی عہد تسلیم کر لیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا السلام علیکم ایھا الملک، اے بادشاہ آپ پر سلام ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطاب کو سن کر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ آپ مجھے امیر المؤمنین کہہ کر بھی پکار سکتے تھے، یہ بادشاہ کہہ کر پکارنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معاویہ، جس طریقے سے تم کو یہ حکومت ملی ہے اگر مجھے ملی ہوتی تو میں اسے قبول نہیں کرتا. یہ روایت امیر ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب میں خلافت اور ملوکیت کے عنوان پر جو ہے پیش کی ہے. اور یہ تاریخ کامل یعنی ابن اسیر کی کتاب تاریخ کامل ہے، اور ابن اسیر نے اس کتاب کو لکھا ہے بغیر سندوں کے. اس کی اسنادی حیثیت بالکل مجروح ہے اور بس تبری سے نقل کر دیا، لیکن راویوں کا اہتمام نہیں کیا. بس تبری پر پورا اعتماد کر لیا اور راویوں کا نام جو ہے غائب ہے. تو یہ روایت جو ہے شیخ صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ اس کے راویوں کا کوئی اتا پتہ نہیں اور کسی بھی مورخ نے اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا، اور نہ ہی علماء و ائمہ نے اور صحابہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت یعنی ولی عہدی یزید کی بیعت ہونے کے بعد میں ان کو امیر المومنین چھوڑ کر کے ایھا الملک کے الفاظ سے یاد نہیں کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد میں یا ان کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد میں یا اس کے بعد جو ہے صحابہ نے آپ کو کبھی بھی ایھا الملک کے نام سے یاد نہیں کیا. بس ایک روایت ملتی ہے وہ سعد بن ابی وقاص کی جو تاریخ کامل کی ہے.
تمام لوگ جو ہیں آپ کو امیر المومنین کے نام سے یاد کرتے تھے، اسی نام سے پکارتے تھے. اور تمام علماء نے، تمام محدثین نے، تمام مورخین نے، تمام محدثین نے اور تمام مفسرین نے اور بڑے بڑے مصنفین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین اور آپ کے دور حکومت کو دور خلافت کا نام دیا ہے. لہذا اور پھر تمام صحابہ کا انہیں امیر المومنین بولنا اور تمام مفسرین، تمام مورخین اور تمام علماء و مفسرین کا آپ کی خلافت کو خلافت کہنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ان کو امیر المومنین ہی مانتے تھے، وہ ان کو خلیفہ ہی مانتے تھے اور ان کے عہد حکومت کو، ان کے دور اقتدار کو خلافت سے ہی معنون کرتے تھے. اور پھر تمام صحابہ کی خاموشی یہ دلیل ہے کہ ولی عہدی جو ہے کوئی غیر اسلامی نظریہ نہیں ہے حکومت کا. اگر یہ غیر اسلامی نظریہ ہوتا تو صحابہ نے اعتراض کیا ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان کے بیٹے یزید کی جانب خلافت کی منتقلی یا بیعت ولی عہدی جو ہے اگر یہ ناجائز ہوتی تو صحابہ خاموش نہ رہتے. صحابہ کا سکوت اور صحابہ کا بیعت کر لینا اور صحابہ کا ان کو امیر المومنین بولنا اور کسی کا اعتراض نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ تمام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے اور تمام علماء نے، تمام محدثین نے بھی آپ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے. لہذا یہ تصور ہی سرے سے غلط ہے کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اقتدار آ جانے کا مطلب خلافت کا بادشاہت کی جانب عبوری مرحلہ تھا. ہرگز نہیں. خلافت ہو یا بادشاہت دونوں ہی نظام ہائے حکومت اسلام کے ہیں. اگر خلافت اچھی ہے تو اچھی خلافت ہے اور اگر خلافت خراب ہے تو خراب خلافت ہے. بادشاہت اچھی ہے تو اچھی بادشاہت ہے اور اگر خراب ہے تو خراب بادشاہت ہے. تو یہ تصور دینا کہ خلافت جو ہے وہ شرعی حکومت ہے اور بادشاہت جو ہے یہ غیر شرعی حکومت ہے، یہ صرف مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا ہی پیش کردہ تصور تھا، جس کے بعد لاکھوں مسلمان جو تحریکی فکر کے حامل تھے یا جو جماعت اسلامی سے متعلق تھے کم سے کم وہ تو اس بات کو مانتے ہیں. اور اسی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کی مذمت کی جاتی ہے. امیر المومنین حضرت معاویہ کی مذمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو بادشاہ کہا جائے. ارے بادشاہ کہا بھی جائے تو کیا ہے، عمر بن عبدالعزیز اتنے عظیم الشان کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 5ویں خلیفہ راشد ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز ہوتے. ہمارے اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں تک پہنچائیں.